اللہ نے ان 5 ہستیوں کے انوار کو سب سے پہلے خلق کیا اور پھر ان کے نور کی تصدق میں پوری کائنات بنائی. زمین و آسمان نہیں تھا. میں پھر ایک جملہ کہوں اپنے کم سن ساتھیوں سے کہ جب بھی بی بی کے فضائل سنیں، سرکار دو جہاں کے فضائل سنیں، مولا علی کی عظمت سنیں، بی بی کے فضائل سنیں، حسنین علیہ السلام کے فضائل سنیں، خاص طور پہ ان 5 ہستیوں کے بارے میں جب بھی ان کی عظمتوں کو سنیں تو جان لیں کہ ان کے 2 پہلو ہیں، ان کے 2 جنبے ہیں، ان کے 2 رخ ہیں. ایک پہلو ان کا بشری ہے اور ایک پہلو ان کا نوری ہے. جو ان کا بشری پہلو ہے وہ تو ہر ایک کی روز ولادت، جشن ولادت آپ منا کر، یہ جو جشن ولادت مناتے ہیں، جو میلاد ولادت مناتے ہیں، یہ جو 3 شعبان کو امام حسین کا میلاد مناتے ہیں، یہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، یہ بشری تقاضوں کے مطابق ہے. لیکن بشری تقاضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو ہی دنیا میں آئے. یہ ہمیشہ سے ہیں، جب سے کچھ بھی نہیں تھا. میں لفظوں کو ذرا علمی کر دیتا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ سوال یعنی یہ استفہامی ہے یا انکاری ہے؟ یہ انکاری ہے. یعنی انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، اس لیے کہ وقت ہی نہیں تھا اور وہ تھا. تھوڑا بھائی گردن ہلانا بات جائے تو. ایک ایسا انسان ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ نہیں. فوراً اس انسان کے علاوہ ایک اور انسان کا ذکر کر دیا اللہ نے. آیت آگے بڑھ رہی ہے، سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ایک کنکتے ہوئے، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا جو مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا. یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 2 علیحدہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے تھا جب وقت نہیں تھا. وقت نہیں تھا یعنی سورج نہیں تھا. سورج سے بنتا ہے نا وقت. وقت نہیں تھا یعنی چاند نہیں تھا. چاند سورج کی گردش بناتی ہے نا وقت. جب چاند سورج نہیں تھا مگر ایک انسان تھا، اور وہ انسان اور انسان ہے جو متحرک پانی سے بنا ہے اور مختلف مرحلوں سے، قرآن کی آیت ہے نا یہ، مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اور ہم نے یہ جو کنکتے پانی سے بنا ہے، جو مختلف مرحلوں سے ہو کر بنا ہے، اسے ہم نے رستہ دکھا دیا. اس لیے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ کی جو ضمیر ہے نا وہ قریب کی طرف پلٹے گی. عربی گرامر جاننے والے تشریف فرما ہے، ذرا غور کریں. ضمیر پلٹے گی پہلے والے انسان کی طرف، یعنی جو بعد میں ذکر ہوا ہے، جو قریب تر ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ، ہم نے اسے رستہ دکھایا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اسے رستہ دکھا دیا. اب یہ چاہے شکران نعمت کرنے والا بنے یا کفران نعمت کرنے والا بنے، یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے. تو یہ جو دوسرا انسان ہے یہ انسان اور ہے جو بنا ہے زمین آسمان کے بننے کے بعد، اور وہ انسان اور ہے جو زمین آسمان کے بننے سے، چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے. جو چاند سورج کے بننے سے پہلے بنا ہے وہ کیسے برابر ہو جائے گا اس کے جو چاند سورج کے بننے کے بعد بنا ہے؟ کتنی موٹی بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دونوں برابر نہیں ہے. اب ان 5 ہستیوں کو اللہ نے بنایا. ایک تو یہ آیت سہارا دے گی میرے موقف کو، اور دوسری آیت یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے سجدہ کرنے سے
اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس سے تو مراد حضرت آدم ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے سارے ملائکہ سے کہا اور سارے عبادت گزاروں سے کہا، ان میں سارے فرشتے بھی تھے اور فرشتوں کی سرداری ایک جن کر رہا تھا. فرشتوں کی سرداری، سالاری، سیادت ایک جن کر رہا تھا جس کو ابلیس کہتے ہیں. شیطان ابلیس ایک جن ہے، فرشتوں میں سے نہیں تھا یہ، مگر سردار ہو گیا تھا عبادات کی کثرت کی وجہ سے. تو سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس. جی ابا واستکبرا، انکار کر دیا میں نہیں کروں گا، اور تکبر کیا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. یہ قرآن کی آیت. اب اللہ نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا ام کنتا من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ سجدہ جو تو نے نہیں کیا تو متکبرین میں سے تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے تھا؟ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے. 5 ہستیاں ایسی تھیں جو عالین تھیں. وہ بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں یہ پانچوں جب وہاں تھیں تو سب علی تھے، جب یہاں آئے تو سب محمد. وہاں کی زندگی علی کی زندگی، یہاں کی زندگی محمد کی زندگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ان کے 2 پہلو ہیں، ان کے 2 جنبے ہیں، انہیں 2 اینکوں اور 2 زاویوں اور 2 حیثیتوں اور 2 اعتباروں سے دیکھا جائے گا. حسنین بھائی آپ تو شاعر ہیں، آپ تو الفاظ کو محسوس کریں گے. 2 زاویوں سے دیکھا جائے گا. ایک ان کا بشری زاویہ ہے اور ایک ان کا نوری زاویہ ہے. نوری زاویہ تو یہ کہ کچھ بھی نہیں تھا اور ان کا نور تھا، پھر اللہ نے ان کے ایک ایک کے نور سے اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا. جی جنت کو اللہ نے خلق کیا ہے حسن حسین کے نور سے. اچھا دوزخ تو علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے. اللہ خالق خیر ہے بھائی، خیر ہی خیر. یہ دوزخ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا بنانا. شاید کسی بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو. دوزخ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا بنوانا. حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر مجتمع ہو جاتی، متفق ہو جاتی، لما خلقت النار، تو میں دوزخی نہ بناتا. تو اللہ نے جنت بنائی امام حسن و حسین کے نور سے. جنت کے اندر بہت ساری چیزیں انہی کے نور سے بنائی. حوروں کو بنایا، غلمان بنایا، جنت کی نہریں بنائیں اور ان کے نور سے بنائیں. اور اللہ نے سیدہ کے نور سے چاند اور سورج کو بنایا. سیدہ کے بارے میں میرے معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بی بی کے کتنے القاب ہیں. امام نے اپنی جدہ کے القاب بیان فرمائے اور پھر ان القاب میں جو لقب ہے زہرا، وہ زہرا جس لقب کو قرار دیا گیا ہے، زہرا لقب جو قرار دیا گیا ہے، وہ اس بنیاد پر کہ جن کے وجود سے اللہ نے روشنی کو، نور کو، اس پوری دنیا کو روشن کیا ہے، وہ ہے زہرا. جی پوری کائنات جن کی وجہ سے روشن ہوئی ہے، چاند اور سورج جن کی وجہ سے بنا ہے. تو عزیزو، ایک پہلو ان کا یہ بشری پہلو ہے اور ایک پہلو ان کا نوری پہلو ہے. البتہ بشری پہلو بھی، خبردار یہ میری بات سے یہیں کلپ ولپ نہ کاٹ دیا جائے کہ میں نے اتنا کہہ دیا کہ بشری اعتبار سے ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ، میں نے یہ نہیں کہا. بشری اعتبار سے بھی ان کا بدن مبارک اور ہمارا بدن مبارک ایک جیسا نہیں ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں.
इनका बदन मुबारक और हमारा बदन मुबारक एक जैसा नहीं है। एक दो मिसालें दे दूं, हैदर भाई आइए, एक दो मिसालें दूं आपको। इनका बदन मुबारक और हमारा बदन मुबारक, हमारा बदन एक जैसा नहीं है। मसलन मेरी उंगली कटेगी तो क्या निकलेगा, आपको मुझसे ज्यादा पता है। ये मेरी उंगली कटेगी, हाँ सही कहा आपने, खून निकलेगा ना। नबी मुकर्रम के अंगूठे से दूध निकलता था। क्या हुआ था भाई, किस तरफ मैंने इशारा किया है? इमाम हुसैन को भूख लगी, एक रोने की आवाज इमाम हुसैन ने बुलंद की थी। जनाब ज़हरा इतने फासले पर थी कि दूसरी आवाज तक पहुंच जाती। नबी मुकर्रम ने इतना इंतजार नहीं फरमाया कि हुसैन एक दफा और रोए। नबी ने अपना अंगूठा इमाम हुसैन के मुंह में दे दिया। इस रिवायत को सुन्नी शिया ने लिखा है, नबी के अंगूठे से दूध निकल रहा था, हुसैन दूध पी रहे थे और नबी दूसरे हाथ से सर सहलाते हुए फरमा रहे थे, हुसैन आहिस्ता आहिस्ता पियो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। सरकारे दो जहां का लुआबे दहन, मेरा आपके बदन का पसीना, लुआब, आंखों का आंसू, खतरा, हमारे बदन से जो रुतूबतें निकलती हैं, कुछ नजीस हैं, कुछ करी हैं, कुछ नजीस हैं, कुछ करी है, कराहत रखती हैं, मगर सरकारे दो जहां के बदन मुबारक के पसीने से परवरदिगार आलम लोगों को शिफा अता करता है। सरकार के लुआबे दहन से कड़वे कुएं मीठे हो जाते हैं।